عثمان، ایسا کرو، یہ لو 500 روپیہ، مہمان آئے تو چائے پانی کا بندوبست کرو، اور جو پیسے بچ جائیں وہ مجھے واپس لا کے دینا۔ جی سر۔ جی ابو سفیان صاحب، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ کیسے آنا ہوا؟ صاحب جی، بات یہ ہے، ہمارے پلاٹ پر کسی نے ناجائز قبضہ کر لیا ہے، وہ تو ہمیں چھڑوا دیں یا ہمارا مسئلہ حل کروا دیں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ آپ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ آپ کا کام جلدی ہو جائے گا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ صاحب جی، چائے پانی کا بندوبست ہو گیا ہے، مہمانوں کو بھیج دیں ذرا۔ ٹھیک ہے، آپ چائے پانی پئیں، مجھے ذرا تھوڑا کام ہے، میں بعد میں آپ سے ملاقات کرتا ہوں۔ صاحب جی، یہ جو آپ نے بھینس لے کر دی ہے نا، یہ تو بہت مہنگی آپ نے لے کر دی ہے، ایک تو یہ دودھ بہت کم دیتی ہے۔ ہاں عثمان، کیا کرنے آئے ہو؟ کیا کام ہے؟ صاحب جی، کل آپ نے جو 500 روپے دیے تھے نا، اس میں سے 100 روپے بچ گیا تھا، جو میں واپس کرنا بھول گیا، تو رات کو جب عشاء کی نماز پڑھ کر میں سونے لگا تو غیب سے آواز آئی، اے غافل انسان، تو نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا کہ قیامت کے دن ایک ایک ذرے کا حساب دینا پڑے گا، اور جو تیرے پاس 100 روپیہ ہے یہ تیرا نہیں ہے، یہ کسی کی امانت ہے، اس کا بھی تجھے حساب دینا پڑے گا۔ 100 روپے کے لیے اتنی سختی؟ تو جو میں نے لوگوں کے لاکھوں روپے ہڑپ کیے ہیں، ناجائز زمینوں پہ قبضہ کیا ہے، میرا کیا بنے گا؟ یا اللہ، میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، میں نے لوگوں کے اوپر بہت ظلم کیے ہیں، لوگوں کا حق مارا ہے، میں نے لوگوں کی زمینوں پہ ناجائز قبضہ کیا ہے۔ میرے مالک و مولا مجھے معاف کر دے، الہی مجھے ہدایت عطا فرما، میرے گناہوں کی معافی مجھے دے دے۔ میرے مولا، میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد میں کسی کا حق نہیں ماروں گا۔ میرے مولا، تو رحیم ہے، کریم ہے، الہی مجھے ہدایت عطا فرما، میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد میں کسی کا حق نہیں ماروں گا، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ میرے پیارے دوستو، ویڈیو بنانے کا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں اور نہ ہی کسی پر تنقید کرنا ہے۔ پیارے دوستو، ہم دنیا کے چند پیسوں کی خاطر ہم اپنی آخرت خراب کر بیٹھتے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔